بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم اكتبنا من زبار الحسين عليه السلام اللهم اجعلنا من الباقين في عزاء الحسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد پر پرخلوص بلندتر صلوات خالق کائنات آپ کا اس بارگاہ میں قدم با قدم عبادت شمار فرمائے جتنی دیر تک ذکر کیا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے اور اسے سمجھا جا رہا ہے کریم پروردگار آپ کا ایک سانس اپنی بارگاہ میں تسبیح شمار فرمائے جن نیک حاجات کو دعاؤں کو تمناؤں کو اپنے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر کے مجلس عذاب میں تشریف لائے کریم پروردگار آپ کے حاجات کو پورا فرمائے میرے کریم اللہ جو بیمار ہیں شفاء کلی عطا فرما جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما جو بے مناسب ہیں رہائی عطا فرما بانیان صف عزا کا اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرما پڑھنے والوں کو پڑھنا سننے والوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما میرے کریم اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ہم سب کے گھروں پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرما سوائے غم حسین کی ہر غم سے نجات عطا فرما آفات و بلیات زمانہ سے محفوظ فرما میرے کریم اللہ بچوں کو والدین کا اطاعت گزار بنا میرے کریم اللہ واجبات ادا کرنے محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ مقامات مقدسہ کی زیارات نصیب فرما اربعین کا چہلم نصیب فرما شام کی زیارات نصیب فرما حجت خدا کا جل ظہور فرما ہماری آنکھوں کو امام کا دیدار نصیب فرما ہم امام کے چاہنے والوں امام سے محبت کرنے والوں امام سے عشق کرنے والوں میں شمار فرما امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما امام کے مقدس وجود کے صدقے ہماری دعائیں مستجاب فرما تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے پرخلوص بلندتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم من أول يوم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام علي الرضا عليه السلام النظر إلى ذريتنا عبادة صلوات بر محمد عاشقان مکتب توحید پیروان ولایت امیر المؤمنین خداوند متعال
لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں 14 کا حوادار بنایا، 14 سے محبت کرنے والا بنایا اور قیامت کے دن تک سادات کی نوکری کرنے والا بنایا۔ دستور کائنات ہے، اللہ کے نظام کے اندر ایک دستور ایسا ہے، اس خدا نے ایک قانون ایسا بنایا ہے، وہ دنیا کی جس بھی شے کو دنیا والوں کی نظر میں محترم کرنا چاہے وہ اس شے کی نسبت اپنی طرف دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوشش کیجیے گا، توجہ سنیے گا۔ میرا بھی غالباً پہلی دفعہ آپ کے پاس آ رہا ہوں تو امتحان کی نظر سے نہیں آپ نے سننا، کوشش کرنی ہے کہ میں جو سبق آپ کو سنا رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ جن کی نوکری کے لیے آیا ہوں ادھر سے منظوری ہو جائے۔ کڑھائی والے راضی ہوتے ہیں، نہیں راضی ہوتے، میری اس پہ کوئی نظر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کا دستور ہے کائنات میں جس شے کو لوگوں کے لیے محترم کرنا چاہے اس شے کی نسبت اپنی طرف دیتا ہے، اپنے بنائے ہوئے کو بھیجتا ہے تو وہ تعارف اس طرح کراتا ہے یہ کوئی اور نہیں، یہ نبی اللہ ہے، یہ اور نہیں، یہ رسول اللہ ہے۔ اور اگر کسی ولی کو اپنا بنا کر احترام منوانا چاہے تو کہتا ہے یہ کوئی اور نہیں، یہ ولی اللہ ہے۔ یہ تو انسانوں کی بات ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا۔ میں کہتا ہوں کوئی کائنات کی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اگر محترم ہونا چاہتی ہے، اگر نسبت رب کی طرف دے دو وہ شے لائق احترام ہو جاتی۔ اگر کتاب اللہ کا ہو تو قرآن لائق احترام، بیت اللہ کا ہو تو خانہ کعبہ لائق احترام، اور اگر اجازت دو تو میں کہنا چاہوں عین اللہ کا ہو، وجہ اللہ کا ہو، لسان اللہ کا ہو، نفس اللہ کا ہو تو علی لائق احترام۔ احترام کروانا چاہتی ہے، اسے منوانا چاہتی ہے، اس کی نسبت اپنی طرف دے دیتی ہے، اور جو اس کی طرف منسوب ہو جائے وہ شے لائق احترام ہوتی ہے۔ ہم نے آج تک یہ سنا تھا نا النظر الی وجہ علی عبادہ، آؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ 14 نے کس کس شے کو عبادت قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے بچے کو یاد ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، کائنات میں وہ واحد چہرہ ہے کہ پیغمبر کے دور میں اسے دیکھنا رب کی عبادت شمار ہوتا ہے، وہ علی ابن ابی طالب کا چہرہ۔ تو آؤ دیکھو، کہتے ہیں النظر الی الکعبۃ عبادت، کوئی بندہ حج کرنے کے لیے جائے کعبہ پہ نظر پڑے، یہ بیت اللہ ہونے کی وجہ سے جو کعبہ کو دیکھے، کہتے ہیں کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ گھر میں قرآن اٹھایا النظر الی المصحف من غیر قراءۃ، قرآن اٹھایا ہے، پڑھنا بندے کو نہیں آتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ پیغمبر کی اور امام صادق کی زبان سے حدیث ہے پڑھنا نہیں بھی آتا نا، وہ قرآن کو فقط دیکھ بھی لے تو وہ عبادت شمار ہوتا ہے۔ النظر فی المصحف من غیر قراءۃ، پڑھا نہیں، پڑھنا تو پھر اگلی عبادت ہوئی نا، پڑھا نہیں صرف دیکھا ہے عبادت۔ اور آگے بتاؤں النظر الی الوالدین عبادت، گھر میں ماں باپ بیٹھے ہیں، جس حالت میں بیٹھے ہیں، معصوم فرماتے ہیں ماں باپ کے چہرے کو دیکھ، یہ بھی رب کی عبادت شمار ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ٹھہر کے کہوں، جب امام نے یہ حدیث بیان کی، پیغمبر نے کہا تھا کہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور ایک دفعہ دیکھو گے تو مقبول حج کا ثواب۔ پوچھنے والے نے کہا ہم تو گھر میں کئی بار آتے جاتے ہیں، کئی بار دیکھتے ہیں، ہم تو دن میں 100 بار دیکھتے ہیں۔ امام نے فرمایا اس کی بارگاہ اور خزانے میں کوئی کمی نہیں، جتنی دفعہ دیکھو گے اتنے مقبول حجوں کا ثواب۔
یہ کتنی ساری چیزیں ہوگی، والدین کو دیکھنا عبادت، کعبہ کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. اور اس کے بعد النظر الی وجہ العالم، جو عالم آل محمد کی شریعت کا مبلغ ہو. صادق امام نے کہا ہے اس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہوا. تو یہ ساری چیزیں عبادت کیوں ہوئیں؟ اللہ نے لائق احترام بنایا ہے. اور یہاں ٹھہر کے کہوں، اس مقام پہ آ کے 8ویں امام نے کہا النظر الی ذریتنا عبادت، ہماری ذریت سادات کے چہرے کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. سادات کے چہرے کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. بندہ نے سوال کیا مولا رضا حل النظر الی الائمۃ عبادت ام الی جمیع ذریت النبی؟ سوال بڑا چنگا ہے. سوال یہ پوچھا کہ مولا آپ جو کہہ رہے ہیں ہماری ذریت کو دیکھنا عبادت ہے، کیا اس سے مراد صرف 14 ہستیاں ہیں، 12 معصوم امام ہیں کہ جن کو دیکھو گے تو عبادت شمار ہوگی، یا قیامت تک آنے والا ہر سید مراد ہے؟ تو 8ویں امام نے یہاں فرمایا بل نظر الی جمیع ذریت النبی، سورج قیامت کا طلوع ہونے تک جو بھی ذریت مصطفیٰ ہے اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور ساتھ میں ایک قید بھی لگائی ہے، توجہ کیجیے گا. عظمت سادات پہ پڑھ رہا ہوں تو یہ سادات کو ان کی جد کا پیغام سنا رہا ہوں. میں سادات کا نوکر ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں. ان کے جد نے کوئی پیغام دیا ہے وہ میں فقط پہنچا رہا ہوں. اچھا، کب تک ان کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ کیا ہر سید، ہر دور، ہر زمانے میں اس کے چہرے کی طرف دیکھوں گا تو عبادت شمار ہوگا؟ امام فرماتے ہیں نہیں. پیغمبر نے فرمایا تھا النظر الی جمیع ذریت النبی عبادت، کہ ذریت مصطفیٰ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، لیکن 2 شرطیں لگا کے جا رہا ہوں. ما لم یفارق منہاجہ، پہلی شرط یہ ہے جو محمد اور آل محمد کا بتایا ہوا راستہ ہے اس کو چھوڑے بھی نہیں. وہ سید ہی کیسا جو علی کی ولایت کا منکر ہو، جو پیغمبر اور ان کی آل اطہار کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہو، اس سید کو دیکھنا عبادت. توجہ ہے. اور دوسری شرط کہتے ہیں دوسری یہ ہے ما لم یتلبسوا بالمعاصی، ما لم یلبسوا بالمعاصی، یعنی کہ اس وقت تک اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے جب تک اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ نہ کرے. اب یہاں تھوڑی توجہ چاہوں گا. کچھ حدیثیں، امتحان ختم کرتا ہوں، بس 2 سے 4 منٹ توجہ آپ کی میری طرف ہو، مسئلہ حل کرنے لگا ہوں. پھنس اس جگہ گئے ہیں. کچھ حدیثیں کہتی ہیں بھئی سید گناہگار بھی ہو تو اس کا احترام کرو، ٹھیک ہے. کچھ واقعات ہیں، کچھ حدیثیں ہیں. سید گناہوں میں مبتلا ہے سید. چلیں حدیث سنا بھی دو. پیغمبر نے فرمایا اکرموا اولادی، میری اولاد کا احترام کرو. الصالحین لی، نیک ہے، الصالحین لہو، اگر نیک ہے تو اس سید کی اس نیکی کی وجہ سے احترام کر. والطالحین لی، اور اگر کردار کا برا ہے، بے شک برا ہے تو میری اولاد میری وجہ سے احترام کر. نیک ہے تو اس سید کی نیکیوں کی وجہ سے احترام، برا ہے تو نسل رسول سے ہونے کی وجہ سے احترام. ان کڑائی جاتے ہیں پھانستے ہیں گئے ہیں. ایک طرف حدیث کہتی ہے کہ اگر گناہگار بھی ہے تو چونکہ میری طرف منسوب ہے اس کا احترام کرو، اور ادھر سے یہی نبی کہہ رہے ہیں کہ ما لم یفارق منہاجہ ولم یتلبسوا بالمعاصی، اور جب تک گناہوں میں ملبس نہ ہو تب تک احترام کرو. ان دونوں کو اکٹھا کیسے کرنا ہے؟ ہم ان دونوں حدیثوں پہ عمل بھی کر لیں اور کسی
حدیث کی مخالفت بھی نہ ہو. امتحان ہے نا. لیکن ابھی 2 منٹ سے توجہ کیجیے گا. بھئی مسئلہ کیسے حل کرنا ہے؟ اللہ کی معصیت کے 2 مطلب ہیں. توجہ کیجیے گا بھائی. اللہ کی معصیت کے 2 مطلب ہیں. ایک بندہ رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اسے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، حرام کام بھی کر دیتا ہے، لیکن صرف غافل ہے. نماز کو واجب سمجھتا ہے، روزے کو واجب سمجھتا ہے، حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے، لیکن سب چیزوں کو حلال کو حرام سمجھتے ہوئے، حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھتے ہوئے فقط غافل ہے اور اس گناہ کو انجام دے رہا ہے یا واجب کو ترک کر رہا ہے. یہ ایک مطلب. دوسرا مطلب یہ ہے پیغمبر نے جسے حلال کیا ہے اسے حرام کہے. رسول کہے نماز واجب ہے، وہ کہے نماز واجب ہے ہی نہیں، منکر نماز ہو. رسول کہے روزہ واجب ہے، وہ روزے کا منکر ہو، نماز کا منکر ہو. رسول کہے چرس بھنگ پینا حرام ہے، وہ کہے جائز ہے. گناہ کرنے کے 2 مطلب ہیں. ایک دفعہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے غفلت میں کر رہا ہے، ایک دفعہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، حلال کو حلال نہیں سمجھتا. اسے نہیں پتا کہ پیغمبر کے بارے میں فرمایا حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام حرام الی یوم القیامہ. جس شے کو پیغمبر حلال کہہ گئے ہیں قیامت تک وہ حلال رہے گی، جسے حرام کہہ گئے ہیں وہ حرام رہے گی. اس 2 طرح کی تفریق نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا. اس کا مطلب ہے اگر کوئی سید ہے، پیغمبر کی شریعت کو ماننے والا ہے، آل محمد کی عزت اور احترام کرنے والا ہے، ولایت آل محمد پہ چلنے والا ہے، عقیدے میں کوئی کھوٹ نہیں، عقیدے کا کھرا ہے، عمل میں کوتاہیاں ہیں، نماز اس کی رہ جاتی ہے، روزہ اس کا رہ جاتا ہے، یا کوئی حرام انجام دیتا ہے، پیغمبر نے فرمایا ایسے سید کا احترام تم پر واجب ہے ہماری نسبت کی وجہ سے. لیکن اگر کوئی سید پیغمبر کے حلال کیے ہوئے کو حرام کہے، حرام کیے ہوئے کو حلال کہے، منہاج مصطفیٰ کو چھوڑ دے، ولایت علی مرتضیٰ کو چھوڑ دے، ایسے سید کا احترام ثواب نہیں گناہ کبیرہ ہے. حل ہوگی مشکل. جہاں پیغمبر نے کہا ہے نا کہ اس کا احترام کرو، اس سے مراد وہ ہے کہ جو عمل میں کوتاہی کر دیتا ہے، منکر نہیں ہے. اور جہاں فرمایا کہ معلوم یفارق منہاجہ، ایسے بندے کا احترام نہیں جو پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دے، تو مشکل حل ہوگی. لیکن ہم بڑی بے دھیانی کرتے ہیں کڑائی والوں، تھوڑی زیادتیاں ہم سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، سادات کے فضائل پڑھ رہا ہوں، بات مکمل کر دوں. کسی گناہگار سید کو دیکھ کر، گناہگار ہے نماز نہیں پڑھتا یا کوئی اور کسی گناہ میں مبتلا ہے، ہم کہتے ہیں بھئی اے سید کا کردار تے نوح دے بیٹے آ رہے ہیں، وہ بھی نافرمان تھے بھی. توجہ کیجیے گا، یہ بھی نافرمان وہ بھی نافرمان. نہیں، خبردار یہ جملہ زبان پہ نہیں لانا. نوح کے بیٹے میں اور اس سید کی مخالفت میں فرق ہے. اگر کوئی سید گناہگار ہے، گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے وہ اس کو انجام دے رہا ہے، حلال محمد کو حلال سمجھتا ہے، حرام محمد کو حرام سمجھتا ہے، اس کا کردار نوح کے بیٹے والا کردار نہیں. قرآن اٹھا کے دیکھے نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دے دی، یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں سے نہ ہو. اور اللہ نے کہا انہو عمل غیر صالح، یعنی کہ اس کا عمل جو تھا وہ صحیح نہیں تھا. کیوں؟ نوح کا بیٹا اپنے وقت کی حجت کا منکر تھا، حجت خدا کا انکار کر رہا تھا، نبی خدا کا انکار کر، نبی بلا رہے تھے وہ وہاں سے جا رہا تھا. اور یہاں پر کہوں گا کہ نبی سوار تھے کشتی میں، اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ توجہ کیجئے گا.
کچھ بندے سینکے بندے سے جملہ آخر میں گیا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ نبی کشتی سے بلا رہا ہے، بیٹے ادھر آ ہماری بات سن. اور بیٹا کیا کہہ رہا تھا کہ بابا پریشان نہ ہو، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پانی میرا کچھ نہیں بگاڑے گا. یہاں سے سمجھ آئی وہ جو بلا رہا تھا وہ ناطق تھا، اور وہ جس کا سہارا لے رہا تھا وہ سامنے تھا. اس کا مطلب ہے جب بھی جس دور میں کوئی بھی ناطق کو چھوڑ کے سامنے کا سہارا لے، اس کا کردار نوح کے بیٹے والا کردار. جو ناطق کو چھوڑ کر فقط سامت کا سہارا لے، اس کا کردار نوح کے بیٹے والا کردار ہے. آج بھی ایک سید نے بلایا ہے، توجہ کیجئے گا، سید نے بلایا، یکم ربیع اول کا اعلان ہے. دشمن کو کوئی بھول پڑی ہے کہ حسین والے مشن حسین سے ہٹ گئے ہیں، اسے معلوم نہیں ہے ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہماری جھولیوں میں ہماری مائیں اپنا نہیں حسین کا نام یاد کراتی ہیں. بچہ گر کے اٹھتا ہے تو باپ کا نام نہیں کہتے ہیں پتر یا علی آنکھ کے کھلو، ہم تو سب سے پہلے علی اور حسین کرنا سیکھتے ہیں. آج حسین کا بیٹا ہمیں پکار رہا ہے کہ یکم ربیع اول کو باطل کے نمائندوں نے تشیع کے مقابلے میں محاذ کھڑا کیا ہے. اب یکم ربیع اول کو جو بھی حسین والا ہے وہ حسین کے بیٹے کی آواز پر اسلام آباد کی طرف رخ کرے گا، اور رخ کر کے بتائے گا حسین ہم کل بھی تیرے ساتھ ہیں، ہم آج بھی تیرے ساتھ ہیں. ہم کل بھی تیرے ساتھ ہیں. عظمت سادات، امام نے فرمایا النظر الی ذریتنا عبادت، سید کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے سید کا. 1400 سال کے بعد بھی اگر کوئی بندہ کسی سید کے چہرے کی طرف دیکھتے رب کی بارگاہ میں وہ عبادت شمار ہوتی ہے. کتنا مقام ہے سادات کا. اس سادات کی عظمت، ایک بات بتاؤں، ہر بندے نے احترام کیا ہوگا سادات کا، لیکن تاریخ کہتی ہے ایک بندہ گزرا ہے، نام ہے ابو جعفر، رہنے والا ہے کوفہ کا. جس طرح اس بندے نے سیدوں کا احترام کیا ہے نا شاید ہی کسی نے کیا ہو. اس بندے کا ذرا عقیدہ سنیے گا نا، پھر میرے اس جملے کا وزن کیجئے گا کہ آپ کو سٹیاس یا صحیح پیدا آیا. جی ابو جعفر کوفے کا رہنے والا ہے. بندے تاریخ کتاب کا نام جلد نمبر 1 سے سنارا ہوں، موسیٰ خسروی لکھنے والے ہیں، کہتے ہیں ابو جعفر کوفے کا رہنے والا ہے. کردار کے حوالے سے ایک نیک شریف انسان، کاروبار ہے، تجارت، چھوٹی سی دکان ہے، اور دکان پرافٹ کے لیے نہیں لوگوں کے فائدے کے لیے بنائی ہے. مطلب لوگوں کو لوٹنے کے لیے نہیں بنائی، لوگوں کے فائدے کے لیے بنائی ہے. کہتے ہیں ابو جعفر دکان پہ ہوتا، جب بھی کوئی لینے والا اس سے خریداری کرنے کے لیے آتا ہے. اگر کوئی سید ہوتا، اگر کوئی سید ہوتا، موسیٰ خسروی لکھتے ہیں کہ اس کا کردار یہ تھا اگر کوئی سید ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، پیسے نہیں ہے، ادھار لینے کے لیے آیا ہے، جو چیز اسے چاہیے ابو جعفر اٹھا کے اس کے ہاتھ پہ رکھتا اور اسے روانہ کر دیتا، اور غلام کو کہتا ہے غلام کھول رجسٹر اور کھاتے میں نام لکھ علی بن ابی طالب کا. سید کے نام نہیں لکھنا جو لینے کے لیے آیا تھا، کھاتے میں نام لکھ کس کا؟ علی بن ابی طالب کا. کہتے ہیں سارا زمانہ جانتا تھا کہ اور کسی کو واپس موڑے نہ موڑے، کسی سید کو خالی نہیں موڑتا. خیر سیدوں کا احترام کرتا رہا، دیتا رہا. زمانہ آ گیا غربت کا، دکان میں ہر چیز بک گئی، کچھ بھی نہیں رہا، غربت کے عالم. کہتے ہیں صرف ایک غلام بچ گیا. اب جب فقط غلام رہ گیا، اب غلام کو کہتا ہے میرے پاس جو رجسٹر میں نام لکھے ہیں وہ سارے غیر سادات کے ہیں. توجہ کیجئے گا، اس بندے کا عقیدہ سید کا نام نہیں لکھا کبھی. کیوں؟ کب
کبھی ضرورت پڑ گئی، اگر مجھے پتا ہوگا کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے جو فلاں گھر میں رہتا ہے، کہیں مجبوری مجھے سید کے دروازے پہ نہ لے جائے کہ جو ادھار لیا تھا واپس کر۔ نام کس کا لکھا؟ علی ابن ابی طالب کا۔ کہتا ہے ذرا رجسٹر میں نام دیکھ، جتنے غیر سید ہیں ان کے دروازے پہ جا اور انہیں کہے کہ جو تم نے ادھار لیا ہوا ہے اس کو واپس کر۔ وہ غلام گیا، ایک ایک دروازے پہ دق الباب، جس نے ادھار دینا تھا ادھار واپس لینے کے بعد جب واپس آیا، کہتے ہیں اس کے باوجود بھی دکان نہ چلی، دکان بھی بک گئی، غلام کو بھی دینے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے۔ لیکن کیا کریں، ایک دن گلی سے نکلا ہے، کسی پڑوسی نے تانا دیا کہ جن جن کے نام لکھے تھے ان سے ادھار لے لیے، جس علی کے نام کا کھاتا کھولا تھا اس علی نے بھی کچھ دیا ہے یا نہیں؟ رو پڑا، گھر آیا ہے، بستر پر روتے ہوئے آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ کیوں؟ وہ مولا علی کا نام اس لیے لکھا تھا کہ معاشر کے میدان میں علی مولا کو کہوں گا کہ مولا آپ کی اولاد کا کھاتا آپ کے نام پہ لکھتا رہا ہوں، معاشر کے میدان میں اب مجھے صلہ دیں۔ لیکن اب لوگ تانوں پہ آ گئے، روتے روتے سو گیا، آنکھ لگی۔ اب خواب میں توجہ کیجیے گا، خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ 3 ہستیاں تشریف لائی ہیں، سب سے آگے خود نبی خدا حضرت محمد مصطفیٰ، اللہ کا نبی خود تشریف لائے۔ پوچھا کون؟ پیغمبر تشریف لائے، مولا حسن تشریف لائے، مولا حسین تشریف لائے۔ 3 ہستیاں خواب میں آ گئی نا، تو پیغمبر نے کہا ابو جعفر کیوں پریشان ہے؟ چہرے پہ پریشانی کے آثار۔ کہتا ہے یا رسول اللہ، جتنے آپ کی نسل سے میرے پاس آئے ہیں ادھار لینے کے لیے، میں نے ان کا نام نہیں لکھا، میں نے کھاتے پہ علی کا نام لکھا ہے۔ اب لوگ تانے دے رہے ہیں کہ جس کے نام پہ کھاتا لکھا تھا اس نے بھی کچھ دیا ہے یا کوئی نہیں؟ کہتے ہیں جب پیغمبر نے سنا فوراً کہا حسن بیٹا جانا اپنے بابا کو بلا کے لا۔ مولا حسن گئے، مولا علی سامنے آئے، پیغمبر نے کہا یا علی کیا ہو گیا ہے؟ اس تاجر کا لکھا ہوا ادھار اسے کیوں نہیں دیتا؟ کہتے ہیں جیسے ہی مولا علی نے سنا، اپنے پاس جو موجود ایک پوٹلی تھی وہ اٹھا کے ابو جعفر کے ہاتھ میں رکھی۔ کہتے ہیں وہ جیسے ہی پوٹلی میرے ہاتھ میں آئی، کہتے ہیں صبح جب میں اٹھا تو بستر پر جس طرح لیٹا ہوا تھا، جس ہاتھ میں علی نے تھیلی دی اسی مٹھی میں بند تھی، اسی مٹھی میں بند ہے تھیلی۔ حیران ہو گیا، کھڑا ہوتا ہے، زوجہ کو جگایا، اٹھ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اچھا وہ ساری بات بتا رہا ہے، زوجہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتا تیرا دماغ خراب ہو گیا، ساری رات یہاں میرے ساتھ بستر پر سویا ہوا تھا، تیری علی سے ملاقات ہوئی کہاں؟ تو علی سے ملا ہی نہیں۔ کہتا ہے ٹھیک ہے نا، چل تو نے امتحان لینا ہے، امتحان لے لے۔ امتحان کس طرح؟ اس زوجہ نے کہا جانا رجسٹر اٹھا کے لا، اس کے کھاتے کو بھی دیکھ اور تھیلی میں علی کے دیے ہوئے پیسے بھی دیکھ۔ کہتے ہیں رجسٹر لائے، حساب کیا، جتنا حساب بنتا تھا 1000 دینار یا 1000 اشرفی، کہتے ہیں تھیلی کو گن کے دیکھا، جتنا تھا بالکل 100% اتنا ہی مال علی نے تاجر کے ہاتھ میں دیا۔ اور صرف اتنا نہیں، توجہ کیجئے گا، موسیٰ خسروی لکھتے ہیں صرف اتنا نہیں، بلکہ جب اس تاجر نے دیکھا جہاں لائن ختم ہوئی کھاتا علی مرتضیٰ کی، نیچے علی مرتضیٰ کے دستخط تھے اور نیچے ایک لائن میں لکھا تھا علی نے اپنے حصے کا کھاتا ادا کر دیا۔ اپنے حصے کا کھاتا، سیدوں کے جد کو کتنا احترام ہے، خواب میں آ کے بھی ان سادات کے اٹھائے ہوئے قرضوں کو علی پورا کر رہے ہیں۔ تو کیا خیال ہے جب جد کی نظر میں ایک شیعہ کا مقام یہ ہو تو کیا اس سید کو یہ گوارا ہے کہ جن 14 نے کسی غیر کو اپنے سامنے سجدے نہیں کرائے وہ سید غیروں کو اپنے سامنے سجدے کرائے؟ کسی سید کو روا نہیں ہے۔ کیوں؟ ابو حمزہ
شمالی تاریخ میں موجود ہے، چوتھے، پانچویں، چھٹے امام کے شاگرد ابو حمزہ شمالی، یہ آسر مکان میں شیخ عباس قمی نے واقعہ لکھا، توجہ کیجئے گا، توجہ ہے آپ سب کی، صلوات پڑھیے محمد والے۔ ابو حمزہ شمالی آئے ہیں مسجد میں، دیکھا چوتھے امام تشریف فرما ہیں، مولا کے احترام میں آگے بڑھا، توجہ کیجئے گا، آگے بڑھنے کے بعد اشتیاق، جس طرح ہمیں ہوتا ہے نا بڑی دنوں کے بعد ملتے ہیں نا تو بڑے پرتپاک انداز میں ہم ملتے ہیں، اشتیاق ہوتا ہے ملنے کا، کچھ ایسا ہی انداز تھا ابو حمزہ شمالی کا۔ کہتے ہیں مولا کی بارگاہ میں آئے، یقیناً پیشانی پہ بوسہ دیا ہوگا، مولا سجاد کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہوگا، اور بالآخر کہا کہ مولا سجاد ذرا اپنا قدم مبارک آگے بڑھائیں، میں آپ کے قدموں پہ بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے، کیا کرنا چاہتا ہوں جی؟ بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ کہہ کے نیچے جھکے کہ میں مولا کے پاؤں کو بوسہ دوں، ابھی جھکے ہی تھے، تاریخ کہتی ہے امام سجاد نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے واپس کر دیا، اور امام کا جملہ یہ تھا، خبردار ابو حمزہ شمالی، ہمیں اچھا نہیں لگتا جو حالت ہمارے رب کے سامنے بناتے ہو، ہمارے سامنے بناؤ، ہمیں اچھا نہیں لگتا جو حالت تم ہمارے رب کے سامنے بناتے ہو وہ ہمارے سامنے بناؤ۔ مولا سجاد نے کیا بتایا؟ خبردار کسی دور کے کسی جاہل کے اس مشورے میں نہ آنا جو کہتا ہوا نظر آئے عشق کا راستہ اور ہے، شریعت کا راستہ اور ہے، یہ نظریہ شیعوں کا نہیں، یہ صوفیوں کا نظریہ ہے، عشق کا راستہ اور شریعت کا راستہ اور یہ آل محمد کا بتایا ہوا دین نہیں ہے۔ ان بظاہر خوبصورت نظر آنے والے جملوں میں ہمارے ممبر پر بھی کہتے ہیں کچھ نادان لوگ، کچھ کہتے ہیں نادان لوگ، عشق کی منزل اور ہے، شریعت کی منزل کچھ اور ہے۔ خبردار امام سجاد محافظ شریعت ہے، اور جو جھک رہا تھا وہ وقت کا سلمان فارسی تھا، جی سلمان فارسی تھا۔ 8ویں امام نے کہا تھا کہ ابو حمزہ شمالی اپنے دور میں ایسے ہی تھا جس طرح سلمان فارسی علی کے دور میں اپنے دور کا سلمان تھا، جو جھک رہا تھا، اس کی محبت تقاضا کر رہی تھی کہ وہ چومے، سجدہ نہیں، اس کی محبت، اس کا عشق، اس کی مودت کہہ رہی تھی وہ جھک کے چومے، لیکن سامنے محافظ شریعت تھا، اس نے اس کی اتنی ہی محبت قبول کی جتنی شریعت نے اجازت دی ہے۔ کیا سمجھ آئی؟ یہ 14 آپ کی محبت بھی اتنی قبول کریں گے جتنی شریعت کے دائرے میں آتی ہے، شریعت کے دائرے سے باہر رہ کے علی کے مانو گے، علی تمہاری محبت کو نہیں مانے، حق نہیں بنتا ہے کوئی سید ہو، سید بزرگوار ہو اور کسی کو اپنے سامنے سجدے کرا رہا ہو۔ سادات کا کام تھا آج کے یتیمان آل محمد کی تربیت کرنا، بہت بڑا مقام ہے۔ حسین بخش جاڑا صاحب اپنی کتاب لمعۃ الانوار فی عقائد الابرار، تھک تو نہیں گئے؟ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ حسین بخش جاڑا صاحب نے اپنی عقائد کی کتاب، اچھا آپ کو بتاؤں ہمارے جتنے بزرگ علماء ہیں نا ان سب نے اپنی عقائد کی کتاب میں جہاں توحید کا باب لکھا ہے نا کہ اللہ کو کیسے ماننا ہے، جہاں نبوت کا باب لکھا، جہاں فرشتوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، جہاں امامت اور ولایت کا باب بنا، وہاں سادات کے احترام کا باب بھی بنایا ہے۔ شیخ صدوق رحمۃ 4 صدی ہجری کے بزرگ علماء سے شیخ صدوق اپنی رسالہ الاعتقادات کے اندر بھی سادات کے اوپر مستقل گفتگو کی، اور اسی طرح حسین بخش جاڑا صاحب، آصر الزوائد محمد حسین نجفی صاحب، انہوں نے بھی مستقل باب بنایا سادات کے احترام کا، اور لکھا ہے وہاں پر۔ حسین بخش جاڑا صاحب کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بھی نسل رسول سے ہو اس کا احترام واجب ہے، اور اگلا جملہ یہ لکھا کہ اگر کوئی شخص کسی سید کی طرف گھور کر دیکھے یا نگاہ حقارت اٹھا کے دیکھے، حسین بخش جاڑا صاحب کہتے ہیں جو گھور کے دیکھ رہا ہے، جو حقارت کی نگاہ سے کسی سید کو دیکھ
اسے آل محمد کا احترام کا نہیں پتا۔ اور اگلی بات، ایک جملہ بڑا پیارا لکھا، کہتے ہیں میں نے سید کے احترام کے لیے نہ آپ کو آیت پیش کرنی ہے، بھئی سید کا احترام کر، کیوں؟ کیونکہ یہ آیت ہے اس وجہ سے، یہ روایت ہے اس وجہ سے، یہ حدیث ہے اس وجہ سے۔ کہتے ہیں سید کے احترام کے لیے نہ تمہیں آیت کی ضرورت، نہ تمہیں روایت کی ضرورت، نہ تمہیں حدیث کی ضرورت۔ حسین بخش چڑھا کہتے ہیں دنیا کی کوئی عام چیز، کوئی کپڑا بھی ہو، وہ آل محمد سے منسوب ہو جائے، وہ لائق احترام ہوتا ہے، اور جن کی رگوں میں رسول کا خون دوڑ رہا ہو ان کی محبت محتاج دلیل نہیں۔ چھوٹی سی چیز، بازار سے کپڑا خرید کے لائے، ایک کا کچھ حصہ دیکھیں نا، آپ نے اپنے کپڑے سلوا دیے، محلے کا کوئی بندہ آپ کے کپڑے نہیں چومے گا، لیکن قرآن کا غلاف بنا دیا، ہر بندہ اس غلاف کو چوم رہا ہے، ایک ہی دکان سے، ایک ہی تھان سے لیے ہوئے کپڑے کا مقام الگ ہو گیا، کیوں؟ ایک منسوب ہو کے عظیم ہو گیا۔ تمہارے بازار کا خریدا ہوا کپڑا ان سے منسوب ہو جائے، وہ لائق احترام ہو جاتا ہے۔ جن کی رگوں میں 100% رسول کا خون دوڑ رہا ہو ان کے احترام کے لیے قرآن کی دلیل دوں؟ کہتے ہیں یہ گوارا نہیں، یہ گوارا نہیں ہے کہ ان کے احترام کے لیے قرآن کی دلیل ہوں، ان کا احترام واجب ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول کی نسل جو ان کی ذریت ہے اس کا مقام اور مرتبہ کتنا، فرمایا اگر وہ گناہگار بھی ہے، رسول فرماتے ہیں گناہگار بھی ہے تو میری وجہ سے احترام کر۔ احمد بن اسحاق، یہ علامہ محمد حسین نجفی صاحب نے آثر الفوائد، ابھی میری گاڑی میں پڑی ہے، دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، یہ واقعہ لکھا ہے۔ احمد بن اسحاق 11ویں امام کا شاگرد، تھک نہ ہو گئے، 11ویں امام کا شاگرد، نام احمد بن اسحاق، اپنے دور میں 11ویں امام کا وکیل۔ لوگ علامہ صاحب بھی آ چکے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑی سی توجہ میں کر رہا۔ احمد بن اسحاق ہے 11ویں امام کا وکیل۔ کہتے ہیں اسی علاقے کے اندر ایک اور سید بھی رہتا ہے، نام حسین بن حسن ہے، منسوب ہے قوم کی طرف۔ کہتے ہیں کہ ہر مہینے یہ سید آتا تھا، اس کا کوئی نہ کوئی ہدیہ، کوئی نہ کوئی شہریہ احمد دیتے تھے۔ سلوات پڑھیے گا بسم اللہ۔ بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، 2-4 جملے مسائل کے صرف حصہ ڈالنے کے لیے پڑھوں گا، باقی آپ سب تفصیل سے سنیں گے۔ احمد بن اسحاق بیٹھا ہے، ایک دن حسین بن حسن 4 نسلوں کے بعد مولا صادق کی نسل سے ہیں، 4 سلسلوں کے بعد مولا صادق کی نسل میں سے ہیں۔ کون؟ حسین بن حسن۔ وہ آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے ان کو بتا دیا بھائی اس کو شراب کی لت لگ گئی ہے، سید اٹھتا بیٹھتا ہے غلط لوگوں سے، شراب کی عادت پڑ گئی، شراب پیتا ہے۔ اچھا جی، دروازے پر آیا اور اپنے دروازے پر کھڑے شخص کو کہہ دیا اب حسین بن حسن ہے، اسے ملاقات نہیں کرنے، واپس بھیج دینا۔ یہ 11ویں امام کے وکیل نے ملاقات نہیں کی، دروازے سے واپس بھیج دیا۔ کہتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد ارادہ بنا حج کے لیے جاتا ہوں، حج کیا۔ کہتے ہیں مدینے گیا کہ مولا حسن عسکری کی خدمت میں جاتا ہوں، اور غالباً جو دور چل رہا تھا اس وقت تک امام علیہ السلام کو قید نہیں کیا گیا تھا۔ جہاں تک میں نے کتاب کے اندر واقعہ پڑھا ہے اس کے اندر اسی طرح لکھا ہوا ہے، وہ جس مقام پر بھی امام موجود تھے وہ وہاں پر زیارت کے لیے گیا، دروازے پر گیا تو امام نے بھی وہی جواب دیا کہ میرے پاس بھی تجھ سے ملاقات کے لیے وقت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بات سنی، پھر آخر کسی نے ایک دن کچھ ایسا موقع آیا، امام سے ملاقات ہوئی، دست بند ہوا۔ کہتا ہے کہ مولا آخر غلطی کیا ہوئی ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ مجھ سے ملاقات نہیں کرتے؟ اس وقت امام نے کہا میرے چچے کا بیٹا بھی تیرے دروازے پر آیا تھا اور تو نے خالی پلٹا دیا، جب تیرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں تو میرے پاس تیرے لیے بھی ٹائم۔ کہتا ہے مولا مجھے خبر ملی ہے وہ تو شراب پیتا ہے، تو اس کی شراب کی وجہ سے میں نے اس سے ملاقات نہیں کی۔ امام نے کہا بے شک شراب پیتا ہے، اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون تو محمد کا ہے۔
اور اس کا احترام کرو۔ کہتے ہیں عامر بن اسحاق وہاں سے واپس آئے، جب اپنے علاقے میں پہنچے ہیں، لوگ آئے حاجی سے ملنے کے لیے، لوگ آ رہے ہیں، علماء بڑے بڑے فضلاء وہاں پر آئے۔ کہتے ہیں انہی آنے والے لوگوں کے درمیان یہی حسین بن حسن امی بھی تھا۔ کہتے ہیں جیسے دروازے سے داخل ہوا، عامر بن اسحاق اپنی مسجد سے اٹھ کے آگے بڑھ کے احترام کرتا ہے اور شایان شام احترام کیا۔ وہ حیران، کہتا ہے ایک وہ دن جو دروازے سے پلٹا دیا اور ایک آج کا دن کہ کھڑے ہو کے احترام کر رہا ہے، مجھے وجہ سمجھ نہیں آئی، مجھے وجہ سمجھ نہیں آئی۔ کہتا ہے وجہ صرف اتنی ہے، میں بھی گیا تھا ایک سردار کی خدمت میں، نام حسن عسکری تھا، اور سارا واقعہ جب بیان کیا تھا نا، وہ واقعہ سن بھی رہا ہے، حسین بن حسن سید رو بھی رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کہتا ہے کتنا ظلم کر دیا میں نے فراموش کر دیا کہ میں نے گناہوں کی لت میں پڑ کے خود کو فراموش کر دیا، لیکن ہمارے سید و سردار تو مجھے نہیں بھولے۔ توبہ کی، گھر گیا، وہ شراب والے برتن اٹھا کے توڑ دیے، ایسی توبہ کی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ مسجد میں چلے گئے، مسجد میں جا کے کہتے ہیں عبادت، پرہیزگاری، معصومہ قم کے روزے کے مجاور بنے، معصومہ قم کے روزے پر جھاڑو دینا، وہاں صفائی کرنا، عبادت کرنا۔ اور کہتے ہیں جب دنیا سے گئے تو اس سید کو اسی معصومہ قم کے حرم میں دفن کیا گیا۔ آج بھی زائرین جاتے ہیں تو ان کی قبر کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سید کو خیال کرنا چاہیے کہ جس اللہ نے ان کو اتنی عزت دی ہے، تیرے وجود میں محمد کا خون دوڑ رہا ہے، اسے شراب جیسی نجاست سے مخلوط کر کے اس خون کی توہین نہ کر، اس خون کی توہین نہ کر، اس خون کا احترام کر۔ جس رسول نے کائنات کو بتایا ہے کہ سید کا احترام کرو، سید کا احترام کرو، سید کا احترام کرو، جن سیدوں کا احترام بتاتے ہوئے گئے، انہی سیدوں تو کجا سید زادیوں کو لوگوں نے مارا۔ اور میں اکثر کہتا ہوں، اٹھا کے دیکھ تاریخ میں کسی نبی کے بیٹوں کو اتنا نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مسلمانوں نے مارا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کسی نبی کے بیٹوں کو نہیں اتنا مارا جتنا نبی اور علی کی بیٹیوں کو مسلمانوں نے مارا ہے۔ کجا کوفہ اور شام کے بازار، کجا صحن تطہیر کی پلیاں، ذرا اتنا تو اندازہ کر، اگر حسین کے سجدے پہ بات رک جاتی نا، خدا قسم کوئی شیعہ نہ روتا۔ روتے اسی لیے ہیں، تم نے ان سید زادیوں کو لوٹا ہے نا، تم ان رداؤں کو لوٹتے رہے ہو جہاں مدینے کے لوگ بھی جن سے واقف نہیں تھے۔ کبھی اندازہ کرنا، کبھی تجھے نا بازار، کبھی اس درد کا اندازہ کرنا، تیرا بازار میں چکر ہو، تیری گھر کی عزت تیرے ساتھ ہو، تیرے پردہ دار تیرے ساتھ ہو۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ہر کسی کے پردے اور عزتیں سلامت رکھے، لیکن انصاف کرنا، جب تو بازار سے گزرتا ہے نا، تیری کوئی خاتون تیرے ساتھ ہوتی ہے، کوئی پردہ دار تیرے ساتھ ہوتی ہے نا، تیرا انداز کیا ہوتا ہے؟ آگے آگے تو چل رہا ہوتا ہے، پیچھے پیچھے حجاب میں لپٹی ہوئی تیری گھر کی مستور ہوتی ہے، اور تیری یہی خواہش ہوتی ہے بازار سے گزرتے ہوئے کسی کی نظر تیرے گھر کی خاتون پہ نہ پڑے۔ کبھی سوچنا بازار سے گزرتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو ضرور آئیں گے، تیری گھر کی عزت کے لیے تو یہ احترام ہے کوئی غیر نہ دیکھے۔ اور جنہیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں لوگ تانے دیتے تھے، وہ کوئی غیر نہیں، زہرا کی بیٹیاں، اجرکم اللہ، وہ علی و بطول کی بیٹیاں۔ کون علی و بطول کی بیٹیاں؟ علامہ جعفر نقدی نے بڑا جملہ لکھا ہے زبارو، کہتے ہیں کہ مدینے کا شہر ہے، علی کی بیٹی ہے زینب۔ کہتے ہیں ایک دن جناب زینب اپنے بابا علی کے پاس آئی ہے نا، سر جھکا کے ایک جملہ کہا، بابا علی میں زینب یہ چاہتی ہوں اپنے نانا کی قبر پہ سلامی کے لیے جاؤں۔ جانے گے زادارہ مولا علی اپنے مقام سے اٹھے ہیں نا، گھر کے صحن میں آئے ہیں، آسمان کی طرف دیکھا، اللہ جانے علی کیا دیکھ رہے تھے، واپس آئے ہیں نا، علی نے بھی
سر جھکا کے اتنا کہا زینب بیٹا کچھ دن صبر کر لے، ابھی چاندنی راتیں ہیں، جیسے ہی چاندنی راتیں ختم ہوں گی میں علی تجھے خود لے کے جاؤں گا روزے پر سلام کے لیے۔ عزادارو چاندنی راتیں ختم ہوتی، علی گھر میں